21ویں سال حضور پاک علیہ السلام پھر کعبہ معظمہ گئے. اب جانے کا انداز کیا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ اس وقت 10,000 مسلمان موجود تھے. عزیز دوستو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر یہ ہے حضور کی دعوت اور یہ ہے حضور کی دعوت کے اثر انگیزی. عزیز دوستو 10,000 مسلمان حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے. وہ مکے والے جو حضور کو مٹانا چاہتے تھے, ختم کرنا چاہتے تھے, ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ 10,000 لوگ حضور کے ساتھ ہو گئے. عزیز دوستو نہ خون بہایا نہ کسی کی جان لی, مکہ معظمہ حضور نے فتح فرما لیا. عزیز دوستو 8 ہجری ہو گئی, سن 9 ہجری میں حضور نے تبوک کا سفر کیا. 30,000 مسلمان حضور کے ساتھ تھے. اور عزیزان گرامی قدر رسول اللہ علیہ السلام, میں آپ کو سمجھاؤں میرے دوستو, پیغمبر دنیا میں بہت آئے مگر ایسے پیغمبر دنیا میں کوئی تشریف نہیں لائے جن کی شان ایسی ہو. عزیز دوستو آپ بولیں گے 1 لاکھ آدمی اگر ہے بھی تو ساتھ کیا ہوا؟ میرے دوستو اس زمانے میں جب آبادی کروڑوں کی ہے, 1 لاکھ آدمی ساتھ ہو جانا بڑی بات ہے. میرے دوستو ساتھ ہونے والے کچے پکے بالکل یقین نہیں. عزیزان گرامی قدر پکے غلاموں کا ساتھ ہو جانا یہ کمال کی بات ہے. عزیزان گرامی قدر حضور کے ساتھ ایسے لوگ نہیں تھے کبھی حضور کی مانے کبھی نہیں مانے. عزیز دوستو ان کا عالم کیا تھا؟ حضور دن بولے تو دن بولتے تھے, حضور رات بولے تو رات بولتے تھے. حضور پاک نے ایک جنگ کے موقع پر پوچھا تھا, اے لوگوں میں جنگ کرنا چاہتا ہوں, کون کون میرے ساتھ ہے؟ حضور کے صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں وہ نہیں بولوں گا جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا, یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں, آپ ہمیں لے جائیں سمندر کے پاس اور ارشاد فرمائے کود جاؤ. ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ حضور گہرائی کتنی ہے, ہم اپنی عقلوں کے استعمال کرنے والے نہیں ہیں, ہم تو آپ پر سب کچھ قربان کر دینے والے ہیں. عزیزان گرامی قدر رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں. عزیزان گرامی قدر آپ محسوس کریں پھر کیا ہوا. سن 10 ہجری میں حضور پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا میں حج کے لیے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی قدر کیا ہوا عالم؟ حضور جب مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے لیے نکلے, ذوالقعدہ کی انتہا تھی, ذوالحجہ کا آغاز ہونے والا تھا. حضور ادھر نکلے, ادھر مکہ معظمہ پہنچے, عرفات کے میدان میں رسول اللہ علیہ السلام پہنچے. عالم کیا تھا؟ حضور نے جب اونٹ پر بیٹھ کر خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا, حضور اونٹ پر سوار تھے, ادھر نگاہ کرتے تو حضور کے غلام, آگے نگاہ کرتے تو حضور کے غلام, دائیں نگاہ کرتے تو حضور کے غلام, پیچھے نگاہ کرتے تو حضور کے غلام. پورا عرفات کا میدان کتنے لوگ تھے؟ عزیزان گرامی قدر 1 لاکھ مسلمان حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے. عزیز دوستو یہ کیا بات ہے؟ یہ حضور کا میلاد ہے. حضور پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ پوری کائنات تک اسلام پہنچایا. اور حضور پاک علیہ السلام نے اس کے لیے 50 سال نہیں لیے, 100 سال نہیں لیے, 200 سال نہیں لیے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 1000 سال تبلیغ کی. 1000 years. کتنے لوگ ساتھ ہیں؟ 50 لوگ ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کبھی مانتی کبھی نہیں مانتی, موجودگی میں ان کا انکار کر دیتی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام معجزے میں پیدا ہوئے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اور ان کے حواری کتنے؟ 15-20 لوگ ان کے ساتھ. اور میرے دوست رسول اللہ کا کمال کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر 10 سال مدینے کے 1 لاکھ سے زائد مسلمان حضور کے نام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. عزیز دوستو یہ رسول اللہ علیہ السلام کی میلاد کا کمال ہے. حضور نے سب سے مختصر سے وقت میں, کوئی کائنات میں آپ کو ایسی ہستی نظر نہیں آئے گی جس نے اتنے شارٹ پیریڈ میں پوری دنیا کو متاثر کیا ہوا. عالم کیا ہوا؟ عزیز دوستو پھر ان کے غلام پوری دنیا میں پھیلے. فلسطین فتح ہوا, شام فتح ہوا, عراق فتح ہوا, مصر فتح ہوا. آپ دیکھتے ہیں اسپین فتح ہوا, افریقہ فتح ہوا. آپ جانتے ہیں مصر فتح ہوا, اور حضور پاک علیہ السلام کے غلام ہندوستان تک آئے. عزیز دوستو حضور نے جو سلطنت قائم کی, مدینہ منورہ میں جو اسٹیٹ حضور نے قائم کیا, عالم کیا تھا؟ عزیز دوستو 1923 تک مسلمانوں سے بڑی طاقت اس پوری دنیا میں کوئی نہیں تھی. سب سے بڑی طاقت کون؟ حضور کے غلام. سب سے بڑی قوت کون؟ حضور کے غلام. سب سے بڑا غلبہ کس کا؟ حضور کے غلاموں کا. سب سے بڑی فوج کس کی؟ حضور کے غلاموں کی. آپ جانے کے میلاد ہے کیا؟ میرے دوستو آپ کوئی معمولی امت کے فرد نہیں. عزیز دوستو آپ بہت بڑی طاقت کا نام ہے. یہ بھول گئے ہیں ہم کہ ہم کون ہیں. عزیز دوستو یہ فراموش کر دیا گیا ہے کہ ہم کون ہیں. عزیزان گرامی قدر یہ معرفت ہم سے چھین لی گئی کہ ہم کون ہیں. میرے دوستو آپ جو ہیں آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہیں, میں آپ کو چڑھا نہیں رہا ہوں. عزیزان گرامی قدر آپ ہی ہیں جن سے امت کو ایک امید وابستہ ہے. اور میرے دوستو جو نوجوان یہاں تشریف فرمائے,
میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بڑی تعداد میں یہاں نوجوان تشریف فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور اپنی امت کے نوجوانوں کو سیدھی راہ پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور کی ایک تمنا ہے کہ نوجوان سدھر جائیں، نوجوان سنور جائیں، نوجوان سچی توبہ کریں۔ ملت کے نوجوان، میرے دوستوں، میلاد سے 1 منٹ کے لیے میں ہٹ رہا ہوں، پلٹ کر پھر میں میلاد پڑھاؤں گا۔ میرے دوستوں، آپ ذرا دیکھیں، اپنے دامنوں میں جھانکیں، آپ امت کے فرد ہیں جس امت نے پوری کائنات پر آپ دیکھیں 1400 سال، 1350 سال تقریباً حکومت کی۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کو زوال آیا، آپ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے تک اس پوری کائنات کی سب سے بڑی طاقت مسلمان تھے۔ میرے دوستو، آپ کون ہیں یہ جانیں، آپ کون ہیں یہ پہچانیں۔ ایک طرف آپ کا یہ وجود، آپ کی یہ طاقت، آپ کی یہ پہچان، دوسری طرف امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حرکتیں۔ عزیز دوستو، میلاد کی مجلس آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ یہ جلسہ صرف اس واسطے نہیں رکھا گیا کہ نعتیں پڑھی جائیں، نوٹ پھینکے جائیں، واہ واہ کیا جائے، جذباتی نعرے لگا کر یہ محفل ختم کر دی جائے۔ عزیز دوستو، یہ محفل اس واسطے رکھی گئی ہے، میلاد کا یہ جلسہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ یہ قوم دھوکہ دینے والی قوم نہیں ہے، یہ قوم پسپا ہونے والی قوم نہیں ہے، یہ قوم گانے والی قوم نہیں ہے، یہ قوم روڈوں پر ناچنے والی قوم نہیں ہے، یہ قوم لوگوں کو دھوکے دینے والی، فراڈ کرنے والی قوم نہیں ہے، یہ قوم عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی نہیں ہے، یہ قوم عزت کرنے والی قوم ہے۔ عزیز دوستو، حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میری امت کا اگر ایک نوجوان توبہ کر لے کسی ایک بستی میں تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس بستی سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے، اور عزیزان گرامی 40 دن تک اس بستی پر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جایا کرتا ہے۔ میرے دوستوں، انقلاب ہے حضور کا میلاد، اور انقلاب کیسا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور جیسا انقلاب پیدا کرنے والا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ اتنے شارٹ اسپین آف ٹائم میں حضور نے پوری دنیا کو مسخر کیا۔ اور عزیز دوستو، غلام بھی کیسے؟ عزیزان گرامی قدر، ایسے غلام بھی کسی کو میسر آئے؟ دنیا میں بہت سے لوگوں کا ادب کیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، مگر میرے دوستو، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کسی کا احترام بھی اس کائنات میں ہوا؟ کتنا چاہتے ہیں صحابہ؟ عزیزان گرامی قدر، حضور وضو کرنے کے لیے بیٹھتے، دنیا میں کسی کے ساتھ نہ ایسا ہوا نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی ان عزتوں کے لائق ہے۔ حضور وضو کرنے کے لیے بیٹھتے، عالم کیا ہے، دنیا کے ہزاروں استاد وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، دنیا کے لاکھوں پیر وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پانی موری میں جاتا ہے، یہی دستور ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وضو کا پانی بہ جاتا ہے، مگر حضور وضو کرنے کے لیے بیٹھتے۔ عزیز دوستو، تاریخ گواہ ہے، تاریخ نہیں، صحیح بخاری گواہ ہے، کتاب وضو آپ اٹھا کر پڑھیں۔ عزیز دوستو، حضور وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہی کیا ہوتا؟ ہاتھ بک جاتے صحابہ کے۔ عزیزان گرامی قدر، ہاتھ بک جاتے۔ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ آتے، دو ہاتھ ملاتے، بچھا دیتے اپنے ہاتھ، پھر کیا ہوتا؟ حضور کلی کرتے، لوگوں کے ہاتھوں پر پانی گرتا، جس کے ہاتھوں پر پانی گرتا وہ ہٹ جاتا، دوسرا آ جاتا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کو پانی مل گیا، وہ ہٹ جاتا، تیسرا آ جاتا۔ حضور کی کلی کسی کے ہاتھ پر ہوتی، حضور ناک مبارک صاف کرتے، وہ کسی کے ہاتھ پر گرتا، حضور چہرے مبارک دھوتے، وہ کسی کے ہاتھوں پر، ایک قطرہ پانی کا زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اور عزیزان گرامی قدر، جن کو ہاتھ بچھانے کا موقع نہیں ملتا وہ کیا کرتے؟ جن کے ہاتھوں کو پانی لگا ہو ان کے ہاتھوں کو مسح کر کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتے۔ عزیز دوستو، یہ تعظیم ہے حضور کی، یہ تکریم ہے حضور کی، یہ غلام ہے حضور کے، یہ عاشق ہے حضور کے۔ عزیز دوستو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور کو اللہ تعالیٰ نے جیسے غلام عطا فرمائے، اور حضور نے وجہ کیا تھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے۔ لوگوں، میرے مصطفیٰ کا کمال کیا ہے؟ میرے حبیب جھڑکیاں دینے والے نہیں ہیں، میرے حبیب گالیاں دینے والے نہیں ہیں، میرے حبیب اپنے چاہنے والوں کو تکلیف دینے والے نہیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا کمال کیا ہے؟ وہ غلطیاں کرنے والوں کو بھی معاف فرما دینے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ کا کمال کیا ہے؟ وہ امیر میں، غریب میں، بادشاہ میں، فقیر میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ان کی محبتوں کا عالم کیا ہے؟ وہ سب سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، دوسرا پہلو میلاد کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے مختصر سے عرصے میں اتنے غلام اللہ نے کسی کو دیے، اور رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ میلاد کا دوسرا پہلو ہے، انقلاب میلاد کا۔ تیسرا پہلو عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ تیزی سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ تیسری بات کیا ہے؟ عزیز دوستو، دنیا کا دستور کیا ہے؟ جب تک کوئی بندہ رہتا ہے اس کی تحریک بھی زندہ، اس کا سلسلہ بھی زندہ، اس کے چاہنے والے بھی زندہ، اس کا لایا ہوا مشن بھی زندہ۔ وہ دنیا سے گیا۔ عزیز دوستو، بڑے بڑے لیڈر دنیا میں جب تک رہے لوگوں نے ان کو چاہا،
جب وہ گئے، اب میں نام نہیں لوں گا، آپ پلٹ کر دیکھ لیں، ایک زمانہ تھا کہ اسٹیچوز لگے رہتے تھے ان کے، ریلیز ہوتی تھی ان کی، لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے تھے ان کی گاڑیوں کے، وہ دنیا سے گئے۔ آج عالم کیا ہے؟ کوئی ان کو پلٹ کر پوچھنے والا بھی ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا بھی ہے۔ عزیز دوستو، لیڈر ختم، تحریک ختم، لیڈر ختم، پارٹی ختم، لیڈر ختم، پیغام ختم، لیڈر ختم، ریسپیکٹ ختم۔ دنیا میں بہت سے لوگ آئے گئے، ان کا نام بھی باقی نہیں اور ان کا تذکرہ بھی باقی نہیں۔ عزیزان گرامی، قدم و گوشہ گمنامی میں جا کر دفن ہو گئے، جب دنیا سے گئے مل گئے۔ مگر میرے دوستو، سرکار کا کمال کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر 1450 سال گزرنے کو آئے ہیں، مگر کل بھی امت ان سے پیار کرتی تھی، آج بھی امت ان سے پیار کر رہی ہے۔ میرے دوستو، آپ جو بیٹھے ہیں آج رات میں اپنی نیند چھوڑ کر، اپنا بستر چھوڑ کر، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا فون چھوڑ کر، عزیز دوستو، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بستر پھر بھی چھوڑا جا سکتا ہے، فون نہیں چھوڑا جا سکتا۔ فونوں کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، انسٹاگرام کے دور میں، فیس بک کے دور میں، یوٹیوب کے دور میں نوجوان بیٹھے ہیں اور عزیزان گرامی قدر پوری حقیقت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کوئی بندہ فون دیکھ رہا ہے، ہاتھ میں لے رہا ہے، لینے والا فوٹو کے لیے الگ ہے۔ عزیزان گرامی قدر اس کے علاوہ کوئی فون کی طرف نہیں جاتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں بیٹھے ہیں یہ نوجوان؟ کون سی دولت یہاں بٹ رہی ہے؟ عاشق کہیں گے دولت دنیا کی تو نہیں بٹ رہی، ایمان کی دولت بٹ رہی ہے۔ ہمارے سرکار کا ذکر ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، کہیں کسی قوم کے کسی انسان کے لیے دنیا ایسے جمالی ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا سوچیں، اس کے گئے ہوئے 1400-1500 سال ہو گئے ہوں اور دنیا بیٹھی اس کی خاطر سننا چاہتی ہے اس کا تذکرہ۔ کیا دیکھا ہے کسی نے ان کو؟ عزیزان گرامی قدر اتنے بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے ان کو دیکھا ہے؟ میرے دوستو، 1 کروڑ مسلمانوں میں سے ایک ہوتا ہے جو ان کو دیکھتا ہے کہ جتنے بیٹھے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہیں، سامنے بھی بیٹھے ہیں اور بڑی تعداد نوجوانوں کی بیٹھی ہے، سارے کے سارے بیٹھے ہیں۔ آپ نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے؟ پورے مسلمان کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو نہیں ہے مگر ان کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دیوانگی کیسی ہے، یہ عشق کیسا ہے، یہ محبت کیسی ہے، یہ پیار کیسا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انقلاب میلاد کا کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کا میلاد ایک ایسا میلاد ہے جس میلاد کے صدقے ایک ایسا انقلاب برپا ہوا، ایک ایسی امت وجود میں آئی جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں مگر حضور پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور آپ، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں عزیز دوستو، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ پڑھا لکھا بندہ ہی حضور سے پیار کرے۔ عزیز دوستو، پچھلے چند دن پہلے حیدرآباد میں ایک واقعہ پیش آیا، آپ تمام نے دیکھا۔ میرے دوستو، روڈ پر اترنے والے، حلہ کرنے والے، گڑبڑ کرنے والے، گرفتار کروانے والے کون تھے؟ میرے دوستو، نوجوان تھے۔ کون سے نوجوان؟ کیا بہت پڑھے لکھے نوجوان تھے؟ عزیز دوستو، میں نہیں سمجھتا کہ حضور کی زندگی پر انہوں نے کوئی ایک مستقل کوئی کتاب پڑھی ہو، مگر عالم کیا تھا؟ عزیز دوستو، ہزاروں نوجوان روڈ پر اتر آئے۔ آپ جانتے ہیں ڈنمارک میں حضور پاک علیہ السلام کی نعوذ باللہ کارٹون بنائے گئے، خاکے تیار کیے گئے حضور کے۔ آپ جانتے ہیں اس موقع پر 1 مہینے کے اندر 30 سے زائد نوجوانوں نے اپنی جوانیاں دی، فائرنگ میں مر گئے، گولیاں کھائیں نوجوانوں نے، جنازے اٹھے۔ کس کی خاطر؟ اس کی خاطر جس کو دیکھا نہیں۔ عزیزان گرامی، جنازے اٹھے، 15 سالہ نوجوان، 20 سالہ نوجوان، 25 سالہ نوجوان، جنازے اٹھے، لاشیں بکھر گئی۔ عزیز دوستو، مرنے والے مرے، کیوں مرے؟ مرنے والوں نے کہا اس کی خاطر ہم جان دے رہے ہیں جو ہمارا آپ کو مولا ہے۔ عزیز دوستو، یہ انقلاب ہے حضور کا، حضور پاک کا کمال کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، میلاد کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں شب میلاد تو بہت بڑی عید ہے مگر اس سے بڑی عید عید الفطر ہے، اس سے بڑی عید عید الاضحیٰ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں ان کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا، اگر حضور کا میلاد نہ ہوتا تو کیا عید الفطر ہوتی؟ نہیں، قرآن آیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن آیا تو آیا کہاں ہے؟ قرآن کسی پہاڑ پر آیا؟ قرآن زمین پر آیا؟ قرآن آسمان پر آیا؟ قرآن کہاں آیا؟ عزیزان گرامی قدر، نہ قرآن زمین پر آیا نہ آسمان پر آیا، قرآن آیا ہے تو آمنہ کے لال کے سینے پر آیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر وہ نہ آتے قرآن کہاں آتا؟ اگر وہ نہ آتے قرآن کس کو پڑھنے کا موقع ملتا؟ لوگ کہتے ہیں عید الفطر بڑی عید ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عید الفطر اس وقت ملی جب قرآن آیا تو رمضان آیا، رمضان آیا تو عید آئی۔ عزیز دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر حضور نہ آتے تو قرآن آتا، اگر قرآن نہ آتا تو رمضان آتا، اگر رمضان نہ آتا تو عید آتی۔ عزیز دوستو، قرآن کا آنا بہت بڑی نعمت ہے مگر قرآن کا آنا بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ عزیز دوستو، حضور کا میلاد نہ ہو
تو پھر قرآن کہاں آتا، کدھر آتا؟ آپ مجھے بتلائیں۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن آیا کہ حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں لوگ کہتے ہیں ہم عید الضحیٰ مناتے ہیں، بقرعید مناتے ہیں۔ عزیز دوستوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بقرعید ہے کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادگار۔ ایک مرتبہ درود پاک کر، تو آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور پاک علیہ السلام کا میلاد یہ کیسا انقلاب ہے۔ عزیز دوستو، ایسے عاشق حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، چاہا بہت، دیکھا نہیں، تڑپتے بہت ہیں، دیکھا نہیں، روتے بہت ہیں، دیکھا نہیں، چاہتے بہت ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایسے عاشق حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے کہ وہ ایک ایسے محبوب بن کر دنیا میں تشریف لائے کہ مرد بھی ان سے پیار کریں، عورتیں بھی ان سے پیار کریں، بوڑھے بھی ان سے پیار کریں، بچے بھی ان سے پیار کریں، جوان بھی ان سے پیار کریں، ان پڑھ بھی ان سے پیار کریں، علم والے بھی ان سے پیار کریں، ایجوکیٹڈ بھی ان سے پیار کریں، اس امت کے فرما روا بھی ان سے پیار کریں، عوام بھی ان سے پیار کریں، بادشاہ بھی ان سے پیار کریں۔ عزیز دوستو، کوئی ایسا بھی ہے اس امت میں جو حضور سے پیار نہیں کرتا؟ عزیز دوستو، یہ حضور پاک علیہ السلام کی محبوبیت ہے، پوری دنیا ان سے پیار کرتی ہے۔ ابھی ایک نکاح میں گیا، عزیزان گرامی قدر، عجیب بات تھی، دولہے نے نعت پڑھی میرے سامنے، میں آپ کو بیگم پاک نے ابھی کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، چین تم سے، قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، میرے دل کا قرار تم سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دولہا نعت پڑھ رہا تھا، بالکل میرے سامنے ایک ایسا بچہ بیٹھا تھا جس کے پاس عقل بھی نہیں، دیوانہ نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ میرے سامنے بیٹھا ہے، میں خطبہ دینے کے لیے بیٹھا ہوں، وہ بچے نے جو ہی چین تم سے، قرار تم سے ہے سنا، عزیز دوستو، اللہ گواہ ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ ہوش والا بھی نہیں ہے، وہ عقل والا بھی نہیں ہے، پاگل نظر آ رہا ہے، مگر حضور کا جو ہی ذکر آیا اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک دیوانہ ہے مگر حضور کا نام آئے وہ رونے لگ گیا۔ اس کے بعد وہ اتنا رویا، اس نے اپنے جیب سے ٹوال نکالی اور پوچھتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے، دورے کی جانب دیکھتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے تو دیوانہ مگر لاکھوں عقل مندوں پر یہ بھاری نظر آ رہا ہے۔ ہے ان سے دیوانے پیار کریں، امت کے مجنون پیار کریں ان سے۔ عزیز دوستو، ایسا کوئی محبوب اس کائنات میں کبھی پیدا ہوا؟ زمین والے ان سے پیار کریں، آسمان والے ان سے پیار کریں۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، چونکہ علامہ ساجد رضوی صاحب تشریف لائے ہیں، عزیزان گرامی قدر، وہ ہمارے مہمان بن کر تشریف لائے ہیں۔ میں تو میزبان ہوں، بورا پنڈا میری اپنی سرزمین ہے۔ عزیز دوستو، یہاں کے بچے سے مجھے پیار ہے، بے پناہ محبتیں مجھے یہاں ملتی ہیں اور ملتی رہتی ہیں۔ میرے دوستو، 1-2 سال نہیں 10-12 سال ہو گئے ہوں گے، میں مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں اور بہت خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان کا خطاب ہمیں سننا ہے۔ ایک مثال میں عرض کرتے ہوئے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ میرے دوستو، میلاد کو سمجھیں۔ اب اگر کوئی میلاد اتنا سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی نہیں مناتا تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی قسمت پر رونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اس سے کہہ دینا چاہیے بھائی تیری قسمت خراب ہے تو ہم کیا کریں، تو پھوٹی قسمت لے کر دنیا میں آیا ہے، تو روتا ہے، روتا رہے۔ تو جو جس طریقے پر چلنا چاہتا ہے یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ میلاد پر ابلیس رویا تھا، جبریل نے خوشیاں منائی تھی، تو ابلیس کے طریقے پر چل، ہم جبریل کے طریقے پر چلتے ہیں۔ عزیز دوستو، اتنا ہی کہا جا سکتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، عورتیں حضور سے پیار، بچے حضور سے پیار، دیوانے حضور سے پیار۔ ایک مثال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں۔ اس وقت کی یہ بات ہے جب ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ملک نہیں تھے، ایک ہی ملک تھا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا کھنڈ بھارت تھا۔ عزیز دوستو، جس کی دعوت آج کل دی جا رہی وہ، عزیز دوستو، بہرحال وہ ایک اکھنڈ بھارت تھا۔ اس بھارت کی بات 1930 کی بات پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ گیا۔ میرے دوستو، اس زمانے میں جب لوگ مدینے جاتے تھے ایسے نہیں جاتے تھے جیسے آج کل لوگ پکنک پر جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، جب سے پیسہ بڑھا ہے حاضری کی کیفیتیں ختم ہو گئی۔ لوگ جاتے ہیں، پلٹ کر آتے ہیں، نہ ان کی کیفیت بدلتی ہے، نہ ان کے انداز بدلتے ہیں، نہ ان کا روٹین بدلتا ہے، نہ ان کو نمازوں کا چسکا ملتا ہے، جاتے ہیں پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ مگر اس زمانے میں جب بھی جماعت علی شاہ صاحب 1930s 40s 50s تک 70s اور 80s تک بھی جب تک پلین نہیں نکلے تھے، لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر جاتے تھے، اور جب جاتے تھے تو پھر رو رو کر اور پھر ان کی دعوتیں ہوتی، پوری بستی ان کو لے جا کر چھوڑتی، چونکہ ایک آدھ لوگ جاتے تھے، مگر جو بھی جاتے تھے حاجی صاحب بن کر آتے تو پھر ان کی داڑھی بھی ہوتی اور ان کی نمازوں کی پابندی بھی ہوتی، سوسائٹی میں ان کی عزت بھی ہوتی۔ حاجی صاحب تشریف لائے ہیں۔ عزیز دوستو، بہرحال پیر جماعت علی شاہ صاحب تشریف لے گئے، ارشاد فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں گیا
اور مدینہ منورہ میں نے قیام کیا. جس کمرے میں رکا ہوا تھا ایک دن ہم نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد باہر دسترخوان جھکا, میں اندر آ گیا. ارشاد فرماتے کچھ دیر کے بعد باہر ہلچل سی مجھے محسوس ہوئی. میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک بچہ تھا چھوٹا سا, اور وہ دانے چن چن کر اٹھا کر کھا رہا تھا. اس زمانے میں پیٹرول نہیں نکلا تھا عرب میں, اس زمانے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں باہر نکلا, اس بچے کو میں نے کہا بیٹے اندر آ جاؤ. وہ گھبرا گیا. میں نے کہا ڈرو نہیں, میں تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں, آ جاؤ میرے پاس. اس کو بٹھایا, محبت سے کھانا کھلایا. عزیز دوستو, محبت ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو فتح کر لیتی ہے. عزیزان گرامی قدر, وہ بچہ بڑی حیرت سے ان کو دیکھ رہا تھا, آپ اتنی محبت سے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں. کھانا ختم ہوا, اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے. حضرت نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا 2 دن ہو گئے تھے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا, آج میں نے کھانا کھایا ہے. ارشاد فرمایا ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگے میرے بابا کا انتقال ہو گیا, میں ایک یتیم بچہ ہوں, میری امی کام کرتی ہیں, ملتا ہے تو کھا لیتا ہوں, نہیں ملتا ہے تو ہم بھوکے رہ جاتے ہیں. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا بیٹے میں 1 مہینے کے لیے ہوں, تم روزانہ آؤ, روزانہ میرے پاس کھانا کھاؤ, میرے دل کو خوشی ہوگی حضور کے دیار کا ایک بچہ میرے پاس آ کر کھانا کھا رہا ہے, روزانہ آؤ. وہ بچہ آنے لگا, روزانہ دن میں 3 وقت ان کے ساتھ وہ کھانا کھانے لگا. عزیز دوستوں, پھر حضرت جاتے جاتے اس کو کھانا دیتے تھے, لے جاؤ اپنی امی کو دے آؤ. یہ سلسلہ چلتا رہا. 20-22 دن کی ملاقاتوں کی وجہ سے قلبی تعلق جڑ گیا. حضرت نے فرمایا بیٹے مدینہ منورہ میں تم ہو, بڑی مشکل ہو رہی ہے تمہیں کھانے پینے, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم میرے ساتھ چلو, تمہیں کھلاؤں گا بھی, اچھے کپڑے بھی پہناؤں گا, تم میرے سرکار کے دیار سے تعلق رکھتے ہو, اچھے کپڑے بھی پہناؤں گا اور تمہیں بہترین عالم بناؤں گا, اور پھر مدینے تمہاری امی کے پاس بھیجنے کی ذمہ داری بھی میری, اپنی امی سے اجازت دے لو. اس بچے نے کہا اچھی بات ہے, میں جاتا ہوں اپنی امی سے پوچھتا ہوں. امی کے پاس گیا, ماں نے اجازت دے دی, پلٹ کر آ کر کہا حضرت مجھے اجازت مل گئی ہے. حضرت نے فرمایا فلاں تاریخ کو ہم کو نکلنا ہے, تم تیاری کر لو. سامان لے کر وہ بچہ آ گیا, سامان رکھ دیا گیا. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب آخری حاضری کے لیے دیار رسول پر حضور کی جالیوں پر پہنچے. میرے دوستو, حضور کی جالیوں کے سامنے جب انسان لوٹنے کے لیے حاضری دیتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پلٹ کر نہیں جا رہا, بلکہ اس کے جسم سے اس کی روح جدا ہو رہی ہے. عزیز دوستو, وہ بڑے غمزدہ سے تھے, آنکھوں سے آنسو کی لڑی بس تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. بہت دیر تک حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے, باہر نکلے الٹے قدموں کے ساتھ حضور کی گنبد کو دیکھتے جاتے, چلتے جاتے. اس بچے نے زور سے ہاتھ دبایا. حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے وطن جا رہے ہیں ہندوستان. حضرت نے فرمایا بالکل لے کر جا رہا ہوں. اس نے پوچھا کیا وہاں پر یہ گنبد خضرا بھی ہوگا, حضور کا یہ گنبد وہاں ہوگا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا بیٹے وہاں کھانا ہوگا, تعلیم ہوگی, کپڑے ہوں گے, علم ملے گا. اس بچے نے کہا حضرت مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے, میری تو بھوک حضور کا گنبد دیکھنے سے مٹ جایا کرتی ہے. عزیزان گرامی قدر, پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے میں نے اس کو سمجھایا. اس نے کہا سرکار مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو میرے سرکار کا گنبد خضرا چاہیے. عزیز دوستوں, یہ بچوں کی محبت ہے حضور کے ساتھ. حضور کا انقلاب, حضور کا میلاد ایک ایسا میلاد ہے میرے دوستوں, پھر اس پوری کائنات میں ایسا کوئی واقعہ نہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ فیل نہیں کرتا حضور کے میلاد کو, پھر کیا کہا جائے. عزیز دوستو, کل کی رات شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت شب قدر بڑی رات ہے یا شب میلاد بڑی رات ہے؟ حضرت امام انوار اللہ فاروقی نے فرمایا مجھے پہلے تم آنسر کرو, شب قدر میں کون آیا؟ انہوں نے کہا شب قدر میں قرآن آیا. تو حضرت امام انوار اللہ فاروقی نے پوچھا اب مجھے بتاؤ شب میلاد کون آیا؟ انہوں نے کہا شب میلاد رسول اللہ ہے. عزیز دوستو, امام انوار اللہ فاروقی نے فرمایا قرآن کے آنے والی رات بہت بڑی رات ہے, مگر اس سے بڑی رات قرآن کے لانے والے کے آنے کی رات ہے. اگر وہ نہ آتے تو قرآن نہ آتا. عزیز دوستو, شب میلاد اہل سنت و جماعت کے پاس دنیا کی سب سے عظیم رات, سال میں اس سے بڑی کوئی رات نہیں. شب قدر بھی شب میلاد کا صدقہ ہے. تو میرے دوستو, اب میلاد منانے کے لیے ذہن دل کے ساتھ تیار ہو جائیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشیاں منائیں, اور ایسے منائیں کہ پھر دنیا کو پتہ چلے حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے. عزیز دوستو, اب ایک گزارش میں ضرور کروں گا, کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اسلام بدنام ہو, کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے سنیت بدنام ہو, کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے حضور کا میلاد بدنام ہو, کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے غیروں کو سنیوں پر انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے. آپ کے پاس کیسا میلاد ہوتا ہے میں نہیں جانتا. حیدرآباد میں ہر سال میں جلوس نکالا کرتا تھا, تقریباً 5 سال سے میں جلوس میں شریک ہوتا تھا. اس سال میں جلوس میں شریک نہیں ہو رہا ہوں. کیوں نہیں ہو رہا؟ پچھلے سال ہی میں نے تہیہ کر لیا, چونکہ جب ہم نکلتے ہیں تو ڈسپلن کے ساتھ, مگر کچھ ایسے نوجوان بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں, پونگیاں بجا رہے ہیں نوجوان.
عزیزان گرامی قدر ہمارے ساتھ جلوس سے کٹ کر ڈی جے پر ناچ رہے ہیں نوجوان عزیز دوستوں، اور بےہودہ حرکتیں، گاڑیاں کیسے لگا رہے ہیں، ایک ٹائر پر گاڑی چلائی جا رہی ہے اور گاڑیوں کے سائلنسر نکال رہے ہیں نوجوان. کیا ہو رہا ہے؟ ایک طوفان بدتمیزی ہے. کس کے نام پر؟ حضور کے میلاد کے نام پر. میرے دوستوں یہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ کچھ دیر کا ہمیں انٹرٹینمنٹ مل رہا ہے، مگر میرے دوستوں یہ حرکتیں کر کے سنیت سے لوگوں کو یہ لوگ بدظن کر رہے ہیں. میرے دوستوں نوجوانوں، آپ جتنے یہاں تشریف فرمائیں، میں آپ تمام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے سرکار کا میلاد بدنام ہو. عزیز دوستوں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے حضور پاک علیہ السلام کی پاکیزہ جماعت اہل سنت کا جماعت بدنام ہو. میرے بھائیوں، کوئی ایسا کام نہ کریں. میلاد منانا کیا ہے؟ کھانا کھلائیں، یہ حضور کا میلاد منانا ہے. نعت پڑھیں، یہ حضور کا میلاد منانا ہے. جس ڈسپلن کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے حضور کا ذکر سنا، یہ ہے میلاد منانے کا طریقہ. حضور کے نام کے نعرے لگانا، یہ ہے میلاد منانے کا طریقہ. بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے میلاد منانے کا طریقہ. عزیزان گرامی قدر، یتیم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا، یہ ہے میلاد منانے کا طریقہ. آپ میلاد منانا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام کیجئے جس سے انسانوں کے دلوں کو سکون پہنچے، راحت پہنچے. میرے دوستو، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے سنا. شرارت کریں گے میلاد کے دن؟ ذرا زور سے بولتے ہیں. میرے دوستو، آپ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر وعدہ کر رہے ہیں کوئی ایسا کام ہو، سائلنسر نکالے تو بھی بائک چلتی ہے، نہیں نکالے تو بھی بائک چلتی ہے. عزیزان گرامی قدر، سائلنسر نکالنے کا میلاد سے کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں. وہ پہلے تو سائلنسر نکالنا جرم ہے، اور میلاد کے دن نکالنا بہت بڑا جرم ہے، چونکہ آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں لوگوں کو نعرے مارنے کے اتنے چھچورے انداز. میرے دوستوں، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کو. حیدرآباد کا جو حال ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. بدترین حال حیدرآباد کا اس وقت ہو رہا ہے. میرے دوستوں، آنکھیں کھولیں گے نا انشاءاللہ. کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے بدنام ہو سنیت. میرے دوستوں، پہلے سے دشمن طاق میں ہیں، ان کو موقع دے رہے ہیں. آپ میلاد کے موقع پر غلط حرکتیں کر کے، ناچ کر، ڈی جے لگا کر، رش پھینک کر اور گانے بجا کر، اور پھر مختلف لیڈروں کے ڈائلاگس چلائے جا رہے ہیں فونوں پر. وہ اب میں نام نہیں لے سکتا لیڈروں کا، گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ ہر پارٹی کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. عزیزان گرامی، لیڈروں کے ڈائلاگ کا میلاد سے کیا تعلق ہے بھائی؟ عزیز دوستو، میاں بھائی آنے والے ہیں، وہ ہنگامہ ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ کیا ہو رہا ہے میلاد کے نام پر؟ وہ لیڈرز بھی کچھ نہیں ہوتے ہوں گے جن کے آپ الفاظ یا ڈائلاگس لگا رہے ہیں میلاد کے موقع پر. خدا را آنکھیں کھولیں، میلاد کو دنیا کا خوبصورت ترین سیلیبریشن بنائیں اور حضور کی شان میلاد بنانے کی کوشش کریں. میں دل کی عطا گہرائیوں سے مولانا یوسف نقشبندی صاحب، ہدایت خان صاحب اور ان کے مادے، اے پروردگار، حضور پاک علیہ السلام جو عظیم انقلاب بن کر دنیا میں تشریف لائے، جن کا ادب عطا فرما، اہل بیت و صحابہ کی تعظیم عطا فرما، اور اے پروردگار زندگی بھر بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی غلامی نصیب فرما. اے اللہ، میدان محشر میں بڑے پیر کے قدموں میں جگہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و وارث حالہ و مظہر کمالہ و ابنہ الکریم و ولدہ الشریف الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین.